آج کل سوشل میڈیا پر ایک ورڈ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو سننے میں ملے گا، نارسسسٹ۔ آج کل ہر دوسرے انسان کو نارسسسٹک یا خود پسندی کا نام جو ہے تو وہ دے دیتے ہیں کہ میرا باس نارسسسٹ ہے، میرا لائف پارٹنر ہے، یا کوئی بھی آپ کے گھر میں، فیملی میں جو بھی آپ جس کو جانتے ہیں یا جس سے آپ کا ایسا واسطہ پڑتا ہے، تو اس کو اس کے لیے یہ سائیکولوجیکل ٹرم جو ہے یوز کی جاتی ہے۔ انٹرنیٹ نے اس سائیکولوجیکل ٹرم کو نا ایک ویپن کے طور پر وہ ایک بنا دیا ہے۔ جیسے ہی ہم یہ ورڈ سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، جس کا یوز جو ہے ہم ایسے کر رہے ہیں کہ ہم دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اور ان سے جو ہے نا ہم تھوڑا ڈسٹینس رکھتے ہیں، ہم دوری اختیار کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا انسان جو ہے اس کے اندر میں حقیقت میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ وہ کیوں دوسروں کے فیلنگز کو سمجھ نہیں سکتا؟ وہ ہر چیز پر اپنا کنٹرول چاہتا ہے۔ تو سائنٹیفکلی ایک مستقل بیماری ہے جسے پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتی ہے، جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ لیکن اسلامک سائیکولوجی ایک ایسا سوال اٹھاتی ہے جو لیٹسٹ سائیکولوجی وہ اس چیز کو شاید ایکسیپٹ نہیں کرتی، کہ وہ یہ ہے کہ اس انسان کی روح کس حال میں ہے اور کیا یہ اندر سے جو ہے بدل سکتا ہے۔ پہلے اس کے کچھ پیٹرنز اور کچھ سائنس کے بارے میں ذرا میں بات کر لوں کہ ایسا انسان جو ہوتا ہے اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ وہ انسان ہے جو کہ آپ کوئی بھی بات کریں گے تو اس کو نہ لگے گا کہ آپ نے اس کے بارے میں بات کی، اور وہ اس کو اپنی طرف موڑ لیتا ہے، اور اپنی جو بھی اس کی غلطی ہوتی ہے اس کو تو ایکسیپٹ کرنا اس کے لیے پاسبل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر چھوٹی سی بھی آپ کوئی بھی ان کو کرٹیسائز کریں گے یا ان کی بات سے اختلاف کریں گے تو وہ بہت زیادہ شدید جو ہے نا غصے سے، یا بہت ہی سائلنٹ جو ہوتی ہے نا، مطلب آپ کی ایک دشمنی، اس سے اس کا جواب دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ تیسرے نمبر پہ یہ پوائنٹ ہے جو اس کو پہچانیں گے کہ دوسروں کو وہ ایموشنلی طور پر مطلب مینیپولیٹ کرتا ہے، لیکن خود کو ہمیشہ وہ جو ہے نا ایک انوسینٹ سمجھتا ہے، کہ وہ ثابت کرتا ہے کہ میں بہت انوسینٹ ہوں۔ اور اس کا سب سے امپورٹنٹ اور نوٹسیبل جو ایک سائن ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مطلب گیدرنگ میں انتہائی خوش، بہت ہی اچھے مینرز والے اور بڑے پولائٹ اور ایسے بڑے لونگ سے نظر آتے ہیں، لیکن یہ گھر میں اپنے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ جو ہوتا ہے، ان کا بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ بڑا مطلب بہت سخت سا ہوتا ہے۔ یہ ان کی فیلنگز کی جو ہے پرواہ نہیں کرتے۔ اگر آپ کی لائف میں بھی کوئی ایسا شخص موجود ہے، چاہے وہ پیرنٹس، بہن بھائیوں کی صورت میں ہے، وہ آپ کا لائف پارٹنر ہے، یا کوئی بھی آپ کے ارد گرد ہے، تو جو آپ سوچ رہے ہو نا، جو فیلنگ سوچتے ہو کہ ایسا بندہ نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، تو یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن ابھی یہ بات یہاں پر جو ہے ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، کچھ جگہوں پہ نا اس ٹاپک کے بارے میں پڑھتے پڑھتے تو یہ ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو جو ہے مجھے اس کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہوا نظر آیا اور سمجھ آیا کہ یہ چیز ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسلامک سائیکولوجی کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا، اس میں یہ جو نفس ہے ہمارا، یہ اس کی جو ہے ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، اور یہ کوئی مستقل جو ہے پیدائشی قسم کی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے انٹرنل جو ہوتی ہے نا، اس کی آپ کے اندر کی جو فیلنگ، جو اندر کی حالت ہوتی ہے آپ کے، یہ اس کی جو ہے ایک ڈفرینٹ ایک کائنڈ ہو سکتی ہے۔ نارسسزم دراصل آپ کا جو نفس ہے تو اس کا سب سے نچلا درجہ ہے، جسے قرآن پاک میں نفس امارہ یعنی برائی پر اکسانے والا نفس جو ہوتا ہے نا، جو آپ کو برائی پر اکساتا ہے، اس کو یہ نام دیا گیا ہے۔ اور جب یہ نفس امارہ یعنی ہمیں برائی پر اکسانے والا جو ہمارا نفس ہوتا ہے وہ ایک انسان پر پوری طرح جو ہے نا حاوی ہو جائے، تو اس کی جو سائنز ہوتے ہیں وہ نارسسسٹک بیہیویئر سے جو ہے وہ بالکل ملتے ہیں۔ اس میں جو ہے سب سے پہلی جو چیز آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ کنٹرول، یہ لوگ مطلب ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں دوسرے کے اوپر کنٹرول رکھوں۔ نفس امارہ جو ہوتی ہے وہ اپنا جو نا کنٹرول اس کو نہیں کھونا چاہتا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب اس کے انڈر رہیں۔
सेकंड नंबर पे नफ्स हमारा की एक बिहेवियर होता है कि ये अपनी गलती नहीं मानते, और नफ्स का ये जो पैटर्न होता है ना, ये अपनी गलतियों और अपनी कमज़ोरियों को देख ही नहीं सकते, इसलिए वो अपनी हर गलती को ना दूसरों के सर पर डालते हैं कि ये आपकी वजह से हुआ है। जो उसके बाद इनका एक आप पैटर्न देखेंगे, साइन देखेंगे कि ये बाहर बहुत ज़्यादा मतलब केयरिंग, लविंग, और इनके एथिक्स तो लोग जो है ना वो एग्जाम्पल देंगे, लेकिन मतलब इनके अंदर जो एक गरूर होता है, एक ये अपने सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। अच्छा, इसके बारे में इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि नफ्स इतना चालाक है कि वो मतलब एक अच्छा होता है ना, एक अच्छे तरीके का एक लिबास पहन लेता है आपका नफ्स जो होता है, कि वो जो है दुनिया के सामने बहुत अच्छा दीनदार दिखता है, जबकि अंदर से सिर्फ वो अपनी वाह और अपने रुतबे का जो है भूखा होता है। और जब इसको हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो इमाम गज़ाली के मुताबिक ये जो बिहेवियर होता है, ये एक कोई अकेली बीमारी नहीं है, बल्कि ये दिल की 4 बड़ी बीमारियों का कॉम्बिनेशन है। वो दिल की बीमारियाँ कौन सी हैं? सबसे पहले है किब्र, यानी ख़ुद को दूसरों से बेहतर समझना। तो यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि तकब्बुर हक़ को झुटलाने और लोगों को हक़ीर समझने का नाम है। अच्छा, इसमें दूसरी बात है सेल्फ ऑब्सेस्ड होना, यानी कि अपनी खूबियों और अपने मतलब एक शहर में, अपनी एक उसमें खूबसूरती में उसमें रहना, यानी अपने आप को सबसे बेहतर और ख़ूबसूरत और हर लिहाज से अच्छा समझना। और इसमें तीसरी जो चीज़ है ये है स्टेटस ऑफ लव, यानी तारीफ़ और मर्तबे की जो होती है ना, कि लोग इनकी तारीफ़ करें और इनका एक रिकग्नाइज्ड भी हों और लोग यानी इनकी मतलब पीछे ही चले। तो ये है मतलब स्टेटस कॉन्शियस होते हैं, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो। और उसके बाद नंबर 4 पर ये है कि ये इनको यानी गुरूर और यानी ये नहीं होता, सेल्फ डिसेप्शन होता है, अपने यानी आप से ये झूठ बोलना, ये इनके दरमियान वो वाला जो है तो पर्दा है इनकी समझ और इनके अपने दरमियान, जहाँ पर ये इंसान समझते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ या मेरी जो भी दूसरों के ऊपर एक आपका ऊपर होता है हाथ कि मैं फ़लाँ को ऐसे चला लूँगा, मैं इतना ज़हीन हूँ, मतलब मैं इतना अक्लमंद हूँ, इसको ये अपनी जहानत का और अपनी कॉम्पिटेंसी का नाम दे के ना अपने आप को खुद मुतमईन करते हैं। अच्छा, अब आते हैं टर्निंग पॉइंट पर कि क्या ये लोग चेंज हो सकते हैं, और चेंज अगर होते हैं तो किस तरह से होंगे। मॉडर्न साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग तो नार्सिसिस्ट कभी जो है वो चेंज नहीं होता, यानी इससे दूर रहना चाहिए। जहाँ तक आपके सेल्फ डिफेंस की बात है, उस हद तक तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इंसान का जो रूह होती है, उसका जो नफ्स है, उसकी कोई भी हालत जो है वो परमानेंट नहीं होती। हमारी जो रूह है वो मतलब बहुत सही रास्ते पर भी जा सकती है, और बहुत सारे आपने देखा होगा बहुत अच्छे लोग भी जो है ना वो भी मुख्तलिफ किस्म की बुराइयों का जो है शिकार हो जाते हैं। तो नफ्से अमारा को किसी भी मतलब जो होता है ना दुनिया की जो थेरेपी है या कोई साइकेट्रिस्ट हैं या कोई भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, उसको से आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वो ख़ुद को जो है वो नहीं मानता कि मुझे ये वाला कोई मसला है। तो इनका जो होता है ना प्रॉब्लम, इनका जो एक मसला है, उसका ताला जो है वो एक ही चीज़ से खुलता है। जैसे हमें एक टिपिकल लैंग्वेज में कहते हैं ना कि अवेकनिंग, यानी बिल्कुल अचानक ये मतलब इनको समझ आ जाए किसी भी बहुत बड़े नुकसान से, कोई बहुत बड़ा सदमा मिले या अल्लाह पाक की कोई बहुत ख़ास हदायत है, तो इस तरह से एक इंसान के सामने जो उसका अपना असली चेहरा होता है और उसके अंदर एक एहसास जो है वो पैदा हो सकता है, तो उसे तब समझ आ सकती है। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो दुनिया से ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन उनको कभी भी इस चीज़ की समझ नहीं आती, तो इसके लिए तो कोई टाइम फ्रेम जो है वो है नहीं। तो ये जो चीज़ें जब एक इंसान को समझ आती हैं, उसको अवेयरनेस आती है कि मैं गलत था या मैं गलत हूँ, तो यहीं से उसकी जो है ना सच्ची तौबा का रास्ता जो है वो खुलता है। और इंसान का जो नफ्स है वो नफ्स अमारा से निकल कर
نفس لوامہ، جس کو ہم کہتے ہیں ملامت کرنے والا نفس، یعنی جو ہمیں اندر سے نا ہمیں یعنی بتاتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز غلطی ہے، یہیں سے ہماری جو ہے وہ تبدیلی کا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ کنکلوژن یہ ہے کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی ایسا انسان ہے یا آپ کے ارد گرد کوئی بھی اس طرح کے لوگ ہیں، تو آپ بس یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک نفس کی بیماری میں جو ہے وہ مبتلا ہے۔ اس بات کو آپ جب انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ کے دل میں اس کے لیے اس نفرت کی بجائے ایک تھوڑی سی ہمدردی پیدا ہوگی، جیسے کسی بھی بیمار انسان کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کا یہ بیہیویئر برداشت کریں۔ تو اپنے نفس کو نقصان سے بچانا آپ کا جو ہے ایک اسلامک رائٹ بھی ہے۔ آپ ان سے فاصلہ جو ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں اور ان کی ہدایت اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل پہ جو ہے وہ رحم کریں۔ اگر یہ ساری علامات کو دیکھتے ہوئے کسی کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی علامت ان کے اندر بھی ہے، تو بس یہ سمجھیں کہ آپ کے اندر نفس لوامہ کی آواز ہے جو جاگ گئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہے، اور اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ آج کی ویڈیو نارسسسٹ کے اوپر اسلامک پوائنٹ آف ویو کو بتانا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں، سکون بانٹیں۔